سمیع وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، 5 جگہوں پر والدین کا حکم بھول کر بھی نہ ماننا ورنہ کافر بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین، وہ 5 جگہ 5 موقع کون کون سے ہیں جب کسی انسان کو والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ ان 5 موقعوں پر جب کوئی انسان والدین کا حکم مانتا ہے تو کافر بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ وہ اپنے ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ان 5 موقعوں کا ذکر کروں جب انسان کو والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا والدین کی فرمانبرداری کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ محترم ناظرین، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے جیسے کہ مردار اور خنزیر حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروایا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جواب دیے۔ فرمایا، جب ناخون بڑھ جاتا ہے تو ہم ناخون کاٹ دیتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا، تم نے اس ناخون جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں دیا جو اسے تمہارے لیے اٹھانی پڑی۔ آج یہ مسئلہ، یہ شکایت شروع ہو گئی ہے کہ جی ماں بہت تنگ کرتی ہے، ہر وقت کانستی رہتی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی ماں کو تنگ کرتی ہے، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی خواہشیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ پڑھ جائے، کام سیکھ لے، خوش رہے، ان کو آسانی ملے۔ جو اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین نشانہ بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ سوچتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں؟ میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر اپنے کپڑے جھاڑے اور کپڑے جھاڑنے سے غبار اڑ کر باپ پر پڑ گیا ہو، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی تو فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا، حضور میرے والدین زندہ ہے۔ کہا، جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرنی یمن کی طرح رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا کہ میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں، جس کی آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کیا؟ کہا، ہاں، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں، وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی۔ حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی یمن جائے اور اویس کرنی سے ملے تو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہو تب بھی، فوت ہو گئے ہو تب بھی، یہ عادت بنا لے کہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ساری زندگی اس کی رزق میں برکتیں آئے گی، اللہ جل شانہ اس کو رزق کی پروانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 5 جگہ والدین کا حکم کبھی نہ مانے ورنہ کافر بن جائیں گے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں اور روابط کے قید میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیشبان نعمتوں سے نوازا ہے، انہی بیشبان نعمتوں میں پاکیزہ اور پرخلوص رشتے بھی شامل ہیں کہ جن کے بغیر ان کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور ان رشتوں میں سب سے اہم ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے
اس کے بغیر زندگی ناممکن سے محسوس ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ والدین اولاد کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح، اور اولاد والدین کے بغیر ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ آنکھیں نور کے بغیر ناممکن ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کثرت سے بیان کیے ہیں اور دونوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کا فرمانبردار ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم وقت تیرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، وہ 5 کام کون سے ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ نمبر 1، اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو گناہ کی بات ہو، مثلاً اگر والدین کہے کہ نماز نہ پڑھو، قرآن مت پڑھو وغیرہ، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے دیا جائے تو اس کو سننا منع ہے۔ نمبر 2، اگر والدین کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس کی وضاحت کو یاد رکھیں کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو ان کو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو، بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو، تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ نمبر 3، اگر والدین کہیں کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کی تعمیل نہیں کرو۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کی ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور اگر الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنی والدہ کے گھر میں ہی ایک الگ کمرہ دے دے جس میں مکمل انتظام ہو، تو اس کے بعد بیوی کو مستقل الگ رہائش کے مطالبے کا حق نہیں۔ نمبر 4، اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر میں بٹھایا اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہا اور لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے، تو اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی ضد نہ دیکھے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں۔ والدین کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا کہ جب میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور مجھے پکارتے، اے محمد، تو میں جواب میں لبیک کہتا، ان کے لیے نماز چھوڑ دیتا
جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، والد کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، تو اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا پر موقف ہے۔